کے ذریعے اولاد دے سکتا ہے مریم کو بغیر شوہر کے. اللہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے مردے کو زندہ کر سکتا ہے. موسیٰ کے ذریعے لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے ذریعے یہ کرامت ظاہر کر سکتا ہے ان کے ایک مقتدی کی کہ سیکنڈوں کے اندر ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا رہے ہیں. یہ لاجیکلی ان میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ, تو اب یہ شرک نہیں ہے, عین توحید ہے. تو جیسے اللہ زندوں کے ہاتھ پہ کچھ کر سکتا ہے, قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی کچھ کر سکتا ہے. اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. اب اگر کسی مردے نے اٹھ کے کسی کو کچھ کر دیا تو یہ اگر اوتھینٹک خبر ہے, مستند ذرائع سے آپ کے پاس پہنچی ہے, تو آپ اگر توحید پرست ہوگے تو آپ اس کی تعویل کرو گے کہ یہ مردے نے خود نہیں کیا بلکہ کیا کس نے؟ اللہ نے. اللہ جانور سے بھی کام لے سکتا ہے, مردے سے بھی لے سکتا ہے, پیغمبروں سے بھی لے سکتا ہے, فرشتوں سے بھی لے سکتا ہے. تو اللہ نے اگر مستند ذریعے سے خبر پہنچی, آپ اس کی تعویل کرو گے یہ کیا کس نے ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں اگر مستند خبر نہیں ہے تو آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہو, بھائی پتہ نہیں چھوڑ رہا ہوگا کوئی. باقی ایک الگ بات ہے کہ ایسی خبروں کو پھیلانا بہرحال صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ خبر پھیلے گی کہ فلاں علاقے میں مردے نے کسی کو اٹھنی دے دی, چمنی دے دی, کچھ بھی مسئلہ کر دیا, یا فلاں نے آ کے زندہ ہو کے اس کا کام بنا کے چلا گیا, ایسی خبروں کو پھیلانے سے کیا ہوگا؟ جو مشرک مزاج لوگ ہیں وہ قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہمارے اکابر اس کے خلاف تھے کہ ایسے واقعات کو پھیلایا جائے. کہیں کسی مرید کو کسی نے بیان کر دیا, اس نے لے کے پھیلا دیا, یہ اس کا ہیڈک ہے, ورنہ وہ اس کے قائل نہیں تھے, منع کرتے تھے ایسی چیزوں. تبھی ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمارے تو بہت کرامات ہیں ہمارے اکابر کی, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں بیٹھ کے وہ کرامات کبھی بیان کرتا ہوں. مجھے پتا ہے بھائی شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں بعض اکابر بزرگوں کی کتابوں میں, اور یہ بڑے بڑے اسلاف سے ملتے ہیں. وہ تو بات ہوئی نہیں تو پھر ہم وہ سارا مسئلہ ہی ہو گیا نا, کہ جا کے اس مردے سے باقاعدہ مانگا بھی گیا ہے. تو دیکھو تم تو قبر سے اور مردے کو مانگنے کو کیا سمجھتے ہو؟ جائز. یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ مردوں سے مانگنے کو حرام کہہ رہا ہے, صبح و شام ناجائز کہہ رہا ہے, اس کے خلاف اس کے مریدین, اس کے شاگرد قبروں پہ نہیں, ہمیں دیکھا کبھی قبروں پہ جاتے ہوئے, تو پھر اگر کسی بزرگ سے یہ چیز ثابت ہوگی, یہاں بھی شریعت تعویل کا حکم دیتی ہے, جس کے میں ابھی آپ کو دلائل دوں گا قرآن و سنت سے. شریعت پھر کہتی ہے تعویل کرو. وہ تعویل یہ ہے کہ یہ بھی از قبیل کرامت سمجھ کے گیا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آتے تھے کہ مردے کو زندہ کریں, تو یہ آنا شرک تھا کیا؟ انہیں پتا تھا کرے گا اللہ, مگر ریکویسٹ کس سے کرنی پڑے گی؟ عیسیٰ ابن مریم سے. ان سے کہیں گے کام کون کرے گا؟ اور یہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا ہے, جو پیغمبر نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے, پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا, وہ راہب کے پاس بھی جاتا تھا اور ایک جادوگر کے پاس بھی, جس پہ سورہ بروج نازل ہوئی نا پوری سورت. میں شارٹ کر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں, میرا ٹاپک نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتا, وہ ٹھیک ہو جاتا, گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا, بال نکل آتے, نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا. یہ وہ نبی نہیں تھا, امتی تھا, اس کی کرامت تھی. اب لوگ اس کے پاس آنے لگے کہ آپ ہماری بھی آنکھیں ٹھیک کر دیں. تو وہ کہتا تھا بھائی میں نہیں کرتا, کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اب لوگوں کا اس کے بعد بھی اس سے کہنا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں آپ, کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا شرک. اس لیے کہ جب پتہ چل گیا بھائی کر کون رہا ہے؟ اللہ. لیکن اللہ اس کے ہاتھ پہ کر رہا ہے, وسیم بھائی کے ہاتھ پہ نہیں کر رہا. تو اب لوگ تو آئیں گے نا اس کے پاس کہ بھائی کر اللہ رہا ہے, لیکن آپ کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ آپ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے, لہذا آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. اب اس سے مانگنا اس موقع پہ شرک نہیں ہے. وہ مانگنا شرک ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں. ادھر بیٹا بعد میں بیٹھو, شاباش. وہ مانگنا شرک ہے جس میں آپ یہ سمجھ کے مانگیں کہ اللہ نے اس کو اختیارات بولو دے دیے. جیسے کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی جاتا ہے نا, یہ سمجھ کے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے, وہ عیسیٰ بن مریم کے پاس جا کے بھی کافر ہوگا. اور جو مردے کے پاس بھی جا کے یہ کہہ کے مانگتا ہے کہ اس کو اختیار نہیں دیے لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اس نیت سے جو مردے سے بھی مانگے گا کہ کر کون رہا ہے؟ اللہ, اور اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیے, تو مردے کے پاس جانے سے بھی وہ مشرک نہیں ہوگا. شرک کا اس سے تعلق نہیں کہ قبر پہ جا رہے ہو یا زندہ کے پاس جا رہے ہو. شرک کا اس سے جا رہے ہو کہ آپ اس کو مختار سمجھ کے جا رہے ہو یا صرف ذریعہ سمجھ کے جا رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
شرک کا اس سے تعلق ہے کہ آپ اس کو سمجھتے کیا ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں, پھر مانگو گے مشرک ہو جاؤ گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو اللہ نے اس کو اختیارات نہیں دیے ہیں لیکن اللہ اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کر رہا ہے, پھر اس نیت سے جانا اور اس سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر تو مفتی صاحب آپ نے مزار پرستی کا دروازہ کھول دیا, اب تو سب لوگ مردے کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کہ ہماری یہ بگڑی بنا دیں, یہ کر دیں, اور ہم اس نیت سے نہیں مانگ رہے کہ آپ کو اختیار دیے ہیں, اصل میں کریں گے تو اللہ ہی, لیکن ذریعہ کون بنے گا, آپ. تو مفتی صاحب آپ نے تو مزار پرستی کا دروازہ کھول دیا. اس کے دو جواب ہیں. پہلے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنی ہے. کرامتیں تو بہت محدود لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, بہت محدود. آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ اس کی مثال ایسے جیسے کسی ولی کے ہاتھ پہ, میں نے مثال دی نا ولی کی, کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو مردوں کو, جو آنکھوں کو ہاتھ لگاتا آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. تو میں نے کہا جو اس بزرگ کے پاس جا کے مانگے گا وہ مشرک نہیں ہوگا. تو کیا اس واقعے کو جب حدیث میں بیان کیا گیا تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے پاس جانے کا راستہ کھول دیا کہ ان سے جا کے مرادیں مانگو؟ ہے بھائی وہ تو اس کے تو ظاہر ہو رہی ہیں اس لیے جا رہے ہیں. تو جس کے پاس کرامتیں ظاہر ہونے کی امید ہو یا یقین ہو وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ اب جیسے کوئی بنی اسرائیل کے بزرگ کا واقعہ کا بہانہ بنا کے عام بزرگوں کے پاس جائے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, اور میں آپ کو مختار سمجھ کے نہیں آ رہا, آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے, کرے گا کون؟ اللہ. تو کہے گا تجھے کس نے بتایا کہ میں ہاتھ رکھوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ زندہ کے ساتھ کوئی کرامت ہو یا مردہ کے ساتھ, یہ محدود ہوتی ہیں. اس کی بیس پہ قبرستان یا مزاروں پہ جانے کا دروازہ بولو نہیں کھلتا. تو پہلا جواب اس کا یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ کہ بعض چیزیں ذریعہ شرک ہونے کی وجہ سے روکی جاتی ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کرامت جیسے زندہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتی ہے, قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی اللہ کرا سکتا ہے, لیکن اس بیس پر ہم مردوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں, اکابر میں جو اس طرح کی کرامتیں ہوئی ہیں ان کو علماء ممبروں پہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا. تو جہاں شریعت نے شرک سے روکا ہے, شرک کے ذریعے اور وسیلے سے بھی روکا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مندر میں جا کے کسی بھگوان سے مانگے اور یہ کہے کہ میں یقین ہے کہ یہ نہیں دے رہا, دے گا کون؟ اللہ, ہم پھر بھی اس پہ اس بیس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ بھائی پہلی بات تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ان پتھروں کے, بیٹا آرام سے بیٹھو نا وہاں پہ, بعد میں ہم کریں گے. تجھے کس نے بتایا کہ یہ بھگوان کے ہاتھ میں یہ کرامت ظاہر ہوگی؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. کرامت بزرگوں کے ہاتھ پہ تو ہو سکتی ہے, بتوں کے پہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. دوسری بات یہ کہ تیرا یہ عمل بہرحال کس کا ذریعہ ہے؟ شرک کا. تو ہم اس کی ظاہری علامت کو دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر میں ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ مردے نے فلاں کام کر دیا, اس کے باوجود آپ کو دیوبندیوں میں قبر پرستی نظر نہیں آئے گی کیونکہ ان کرامتوں کا وہ مفہوم سمجھتے تھے. اب آپ ان کرامتوں کو اٹھا کے ہائی لائٹ کرو اور بولو یہ تو مشرک تھے تو ہم قبر پہ کیوں نہیں؟ مجھے کبھی دیکھا قبرستان پہ کسی مردے سے مانگتے ہوئے؟ تو اکا دکا کرامت کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کا حصہ نہیں ہوتے, نہ وہ اصول ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہی کرامتیں جب بدعتی بیان کرتے ہیں تو ان کو مشرک بولتے ہو, جب تمہارے اکابر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہو یہ کرامت تھی, ہے بھائی. یعنی کوئی بدعتی جب قبر سے مانگتا ہے تو شرک کا فتویٰ لگاتے ہو, اور جب تمہارے بزرگوں نے یہ ایسے واقعات اپنی کتابوں میں لکھ دیے تو فوراً کہتے ہو بھائی یہ کیا تھی قبر میں؟ ایک کرامت کا واقعہ یہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بدعتی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم جب اس کو صحیح لاجک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, وہ اس لاجک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ یہ دے رہا ہے, تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلا گیا علیہ السلام کہ آپ مردے کو زندہ کریں, کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ایک آدمی بنی اسرائیل کے بزرگ کے پاس چلا گیا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ کر رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک آدمی ہر بزرگ کے پاس جا رہا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, ہر قبر پہ جا رہا ہے کہ یہ مردہ میری مدد کرے گا,
تو یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ میں اس کو کرامت سمجھ رہا ہوں. کرامت تو اکا دکا لوگوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے, سارے مردے تھوڑی اٹھنیاں چونیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ قبر پہ اٹھنی کا واقعہ کسی نے بیان کیا, اس لیے مجھے اٹھنی یاد آ رہی ہے کہ وہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ قبر سے اٹھنی ملتی تھی, پتہ نہیں چونی ملتی تھی. تو اٹھنی ملے چونی ملے کچھ بھی ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یعنی آپ اپنے بزرگوں کی بات کی تعویل کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے دو وجہ سے, پہلی وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ بدعتیوں کی ہم تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود اپنی بات کی تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید بشر یعنی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بھئی ہدایت کا نور ہیں, ویسے باڈی کے لحاظ سے ماہیت کے لحاظ سے بشر ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو وہ اگلا خود ہی اپنی بات کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں, تو ہم کہاں سے بیٹھے ہیں اس کو صحیح کریں بھائی. ہاں, جو بدعتی کہے کہ ہدایت کا نور ہیں, جسم کے لحاظ سے بشر ہیں, جو یہ تعویل کرے گا تو ہم اس پہ بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. جو یہ کہے گا کہ میں قبر سے مانگ رہا ہوں, اللہ کی قسم قبر سے نہیں مانگ رہا, میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں, اور اللہ اس بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے, تو ہم اس کو مشرک قرار نہیں دیتے, لیکن اس عمل کو پھر بھی حرام کہتے ہیں دو وجہ سے. کہ ایک تو بھائی تیری نیت میں کھوٹ ہے, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ تو کل عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کھڑا ہوا تھا, پرسوں بابا بھلے شاہ کے مزار پہ تھا, تو کرامت تو سینکڑوں میں کسی ایک آدھ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے نا, اور وہ بھی محدود کرامتیں ہوتی ہیں, اور وہ ہمیشہ نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہوتی ہیں. اور تیسری وجہ بات یہ ہے, ہم اس کو اس بیس پہ بھی روکیں گے کہ آپ کو شاید خواب آ گیا ہو کہ کرامت ہے, لیکن یہ چیز شرک کا ذریعہ ہے. نبی نے ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر کو رکھنے سے منع کیا, تو جو شرک کا ذریعہ ہوتی ہے جو چیز, اس سے بھی لوگوں کو روکا جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں اس طرح کی کہ مزار پہ گئے اٹھنی ملی, لکھنے والوں نے غلط کیا ہے, صحیح کام نہیں کیا. یہ ان واقعات کو چھپانا چاہیے کیونکہ اس سے شرک پھیلنے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. اب آخری بات کر کے میں بس جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ سیدھا سیدھا اپنے بزرگ کی یہ تعویل کر کیوں رہے ہو آپ, کہ انہوں نے کرامت سمجھ کے کہ جیسے زندہ کے ہاتھ پہ کرامت ہو سکتی ہے, مردے پہ بھی ہو سکتی ہے, تو سیدھا بول دو غلط کیا, مشرک تھے. اس لیے ہم یہ تعویل کر رہے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کس پہ گزری ہے؟ توحید پر, قبر پرستی کے خلاف. مولانا شرف علی تھانوی کی آج بھی قبر پہ جا کے دیکھ لو, مٹی کی سادہ قبر بنی ہوئی ہے, کوئی مستنڈا مشرک وہاں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہ ان کی کرامت کا واقعہ سن کے اس نے کہا جب یہ انہوں نے کسی قبر کی کرامت لکھی ہے تو میں بھی قبر سے جا کے مانگوں. وہ اپنے مریدوں کو ٹرین کر کے گئے تھے کہ قبروں سے مانگنا اسلام میں جائز نہیں, حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنے تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی پیداوار ہے نا, کبھی دیکھا کسی تبلیغی کو قبر پہ بیٹھا ہوا ہو؟ تو جن کا ماضی توحید بہشتی زیور عقیدوں کی کتاب ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قبر سے مانگنا حرام. تو بھائی آپ کسی کی بات, آپ اس کے سینکڑوں اقوال اور اس کے عمل کو چھوڑ کر اس کی ایک کرامت کا واقعہ نکال کے مشرک قرار دے رہے ہو. آپ قرآن و